وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، فقہی مسائل گروپ، اور اس گروپ میں آپ الحمدللہ ہم سے ہزاروں سوالات کے جوابات حاصل کر چکے ہیں، اور علماء کرام جتنی ہمت ہوتی ہے، جتنا وقت ملتا ہے، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم نے تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ طریقہ کار چینج کیا ہے کہ پہلی تحریری جوابات دیتے تھے، اب ہم وقفے سے آپ کو لائیو بھی جوابات دیں گے، اور ریکارڈنگ کے ذریعے بھی جو آپ کی پوسٹیں ہوں گی ان کے بھی جوابات دیں گے، تاکہ یہ ویڈیو جو ہے مزید جگہوں کے اوپر استعمال ہو سکے اور لوگ اس ویڈیو کو سن کر اپنے معاملات جو ہیں ان کو صحیح کر سکیں۔ ویڈیو جو ہوتی ہے اس میں بندہ تفصیلی بھی بات کر لیتا ہے، اور اس میں ایسی باتیں بھی کر لیتا ہے کہ جس میں دیگر جو اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جبکہ تحریر میں بندہ پھر 90 الفاظ میں مختصر انداز میں جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی چند پوسٹیں جو آپ نے ہم میں سے پوچھی ہوئی ہیں سوالات، وہ انشاءاللہ ان کے جوابات شیئر کروں گا۔ ہمارے احمار خان نے سوال کیا کہ کیا آٹومیٹک مشین میں ناپاک کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ اگر نماز کا ستر کھلا ہو تو غیر نمازی اسے بتا سکتا ہے کہ نمازی کو کہ تمہارا ستر کھلا ہے؟ تو اگر اس نے اس کو بتایا اور اس نے اپنا ستر چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی؟ یہ ٹوٹل ان کے 3 سوالات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آٹومیٹک جو مشین ہے یا کوئی بھی مشین ہو، پاک کپڑوں کے ساتھ ناپاک کپڑے دھونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کہ شرع یہ کہتی ہے کہ بلا وجہ جو چیز پاک ہے اس کو ناپاک نہ کرو۔ تو جب آپ مشین میں ناپاک کپڑے ڈالیں گے تو جو پہلے کے ناپاک ہے پاک ہیں، اگرچہ میلے ہیں لیکن ہیں تو پاک نا، وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور یہ گناہ ہے کہ پاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم قضائے حاجت کرتے ہیں تو گندگی اتارنے کے لیے مجبوری ہے کہ ہم اس وقت اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہیں بایاں، لیکن عام جگہوں پر عام حالات میں بلا وجہ اپنے ہاتھوں کو نجس کر لینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو اسی طرح پاک کپڑوں کو ناپاک کرنا جائز نہیں ہے۔ جو ناپاک کپڑا ہو، یہ عورتیں بھی یاد رکھیں کہ جو حصہ ناپاکی والا ہو اتنے حصے کو الگ سے دھو کر پھر اس کو مشین میں ڈالا جائے۔ بہرحال اگر آٹومیٹک مشین میں ناپاک کپڑے بھی ڈال دیے تو اگرچہ گناہ ہے، لیکن جس طرح وہ پانی لیتی ہے 3 مرتبہ اچھے طریقے سے پانی لے کر کپڑوں کو اچھے طرح سے وہ اس کا پانی نکال دیتی ہے گندا بندہ، تو اس صورت میں جو ہے وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اب اگر نمازی کا ستر کھلا ہے تو اس کو بتانا تو ضروری ہے تاکہ وہ نمازی جو ہے وہ ستر ڈھانپ کر اپنی نماز مکمل کر سکے۔ اگر وہ ایسا حصہ کھلا ہے کہ جس کا چھپانا اس کے لیے ضروری ہے تو اس صورت میں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر دوران نماز اس کو بتایا کہ تیرا ستر کھلا ہے اور اس نے اس کے کہنے کے اوپر اپنا ستر ڈھانپ لیا تو پھر تو یہ فساد نماز ہو جائے گا کہ کسی غیر کا لقمہ لیا ہے، اور یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ البتہ نمازی کو بتا دینا کہ یار آپ کا یہ مسئلہ تھا، اس کو درست کر کر دوبارہ نماز پڑھیں۔ اگر یعنی اس کے ستر والا حصہ کھلا تھا اور اس کا چوتھائی حصہ نظر آ رہا تھا تو اس صورت میں جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، ہمارے عبد الماجد بھائی نے کہا کہ مسجد کے لیے چٹائی دی تو حلال کمائی سے دی، تو کسی نے یہ بول کر کہ یہ جو ہے وہ بد مذہب نے دی ہے اسے استعمال نہ کریں، تو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، حقیقتاً یہی ہے کہ جو بھی بد مذہب ہو ان سے اس طرح کا چندہ نہ لیا جائے، نہ اس طرح کی چیزیں لی جائیں، کہ بعض دفعہ یہ لوگ وہ چیزیں دے کر
اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مسجد کے اوپر اپنا ایک روب ڈالتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی مرضی کی انتظامیہ اور پھر آہستہ آہستہ اپنی مرضی کے امام لا کر اپنے مسلک کے اندر وہ مسجد کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ایسے مسئلے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں صرف چندہ نہیں دیکھنا چاہیے، لوگوں کے نظریات کی، لوگوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ علماء کرام نے فتاوی فیض الرسول میں، فتاوی رضویہ میں واضح لکھا ہے کافروں کے بارے میں چندہ لینا، تو اس میں یہی اصول بیان کیا کہ اگر کافر چندہ دے کر مسجد کا چودھری بن جائے، مسجد کے اندر دخل اندازی کرے اور مسلمانوں کے اوپر اپنا رعب داخل کرے تو ان سے چندہ نہ لیا جائے۔ تو اسی طرح جو دیگر ہیں مسائل، جیسے میں نے آپ سے کہا بد مذہبوں سے بھی چندہ لینے سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ہمارے احمار خان بھائی نے ایک اور سوال جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ رحمت کے فرشتے کب کب گھر میں آتے ہیں؟ تو دیکھیں، رحمت کے فرشتے گھر میں ہی آتے ہیں، الا یہ کہ گھر میں تصویر، کتا اور جنبی ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جہاں یہ تین بندے ہوں گے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے، اور جو اس کے علاوہ گھر ہوگا جس میں کوئی تصویر نہیں ہے، جس میں کوئی کتا شوکیہ نہیں رکھا ہوا، جس میں جنبی جو ہے وہ نماز کے وقت ضائع کر رہا ہے اور کئی گھنٹے ناپاک ہی پھرتا رہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں، اگر ضرورت ہے کتا رکھنے کی گھر میں کہ چوری چکاری کا خطرہ ہے تو اس صورت میں اجازت ہے، تصویر کی تو کسی صورت اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ اپنے پیروں کی، اپنے والدین کی بڑی بڑی تصویریں بنا کر اور اس کو برکت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ برکت نہیں ہے، یہ نحوست ہے، اور اب تو لوگ اس کے اوپر ہار بھی ڈالنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ ایک بدعت ہے۔ یہ مسلمانوں کا تو یہ بالکل تعلق نہیں، تصویر کی تعظیم کرنا شرعاً جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے پیر کی تصویر کو چومے بطور برکت، بطور تعظیم، تو منع ہے کہ تصویر کی تعظیم نہیں ہے۔ اپنے پیر کی دل میں جو ہے وہ تصویر رکھی جائے، دل میں ان کے بارے میں تصور کیا جائے، یہ تصاویر بنا کر ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ فضولیات ہیں اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پھر ایک ناجائز کام کو باعث برکت سمجھنا اور زیادہ نحوست ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جنبی، کہ اگر بندے کے اوپر غسل فرض ہوا اور ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، جیسے بالفرض رات کو 12 بجے اس کے اوپر غسل فرض ہوا اور صبح جو فجر کی نماز ہے وہ 5 بجے ہونی ہے، تو اب اس کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ رات کو غسل کر کر ہی سوئے۔ اگر وہ صبح بھی جو ہے وہ فجر کے سے پہلے غسل کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ وہ جنبی جو ناپاک ہی پھرتا رہتا ہے، یا عورت ناپاک ہی پھرتی رہتی ہے، نمازیں قضا کرتی رہتی ہے، وہ نحوست ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اچھا، ہمارے محمد مہتاب عالم کی ID سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ خانقاہوں کے سجادگان کے لیے شریعت کا کیا اصول ہے؟ کچھ خانقاہوں کے سجادگان جو ہیں وہ خانقاہ سے باہر ہی نہیں آتے۔ دیکھیں، خانقاہ سے باہر آنا کوئی شرعاً لازم تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے، دیگر حقوق ادا کرنے کے لیے تو آنا پڑے گا۔ باقی اگر وہ اپنی خانقاہ کے اندر رہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر قریب جماعت ہو رہی ہے اور وہ اپنی خانقاہ میں ہی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ درست نہیں، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی معاملات ہوں گے کہ اگر گھر میں بچے بھوکے مار رہے ہیں اور وہ بندہ اپنی خانقاہ میں ہی بیٹھا رہے، عبادت کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پورا گھر میں راشن دے کر جاتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے حق جو ہے ان کو چھوڑ کر خود عبادت کرنے جاتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ ان کے حقوق بھی پورے کرتے تھے، اور یہی بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ جو ہے ہمارے اہل ہاشمی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ مسجد کے لیے جگہ وقف کرے، بعد میں واپس لے لے، مطلب مسجد نہ بننے دے اور اس میں خلل داخل کرے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شرعی طور پر جب بندہ ایک مرتبہ جگہ وقف کر دے، چاہے مسجد کے لیے کرے یا مدرسے کے لیے کرے، اب اس کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، اب وہ متولی تو ہو سکتا ہے لیکن اب وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کسی صورت اس کو نہ تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی اور استعمال کر سکتا ہے، نہ ہی وقف تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر مسجد کے لیے وقف کیا ہے
اب بندہ کہ نہیں جی نہیں مجھے مسجد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مدرسہ بنا لے، تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں وقف کے مسائل اتنے زیادہ غمگیر ہو گئے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ایسا عجیب و غریب سلوک کرتے ہیں کہ دیکھ کر دل روتا ہے کہ یہ بندے بجائے ثواب کے گناہ کما رہے ہیں۔ وقف کے مسائل بڑے اہم اور بڑے پیچیدہ ہیں، سوچ سمجھ کر وقف کیا جائے۔ جب کر دیا تو پھر اس میں تبدیل ہی نہیں کر سکتے کہ میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں، یا میں اب اس کو مسجد کے لیے وقف کر چکا ہوں، اب میں نے یہاں مسجد نہیں بننے دیتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں آپ دوسرا پلاٹ لے لیں، ہم اس سے بہتر آپ کو پلاٹ دیں گے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، ہمارے قمر بن شمس بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دکاندار بل کے حساب سے اضافی چارج کرتے ہیں، یعنی جب بل جمع کروانے جاتے ہیں تو اس کے اوپر اضافی چارجز لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اس حوالے سے اگر تو وہ ہم سے چارجز لیتے ہیں اور کمپنی نے ان کو کہا ہوا کہ آپ لوگوں سے لیں، ہم سے کمپنی سے نہ لیں، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، ہمارا وہ کام کر رہے ہیں ایک حقیقتاً میں ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کمپنی سے بھی لیتے ہیں اور کمپنی نے منع کیا ہوا ہے کہ تم نے عوام سے نہیں لینے، اس کے باوجود وہ دو طرفوں سے لے رہے ہیں، تو اس کے اوپر کلام ہے کہ وہ دو طرفوں سے کیوں لے رہے ہیں۔ اور اگر کمپنی نے کہا ہوا کہ دونوں طرفوں سے لو، جیسے کہ اسٹیٹ ایجنسی والے جو ہوتے ہیں وہ پلاٹ جب بیچتے ہیں، مکان جب بیچتے ہیں، تو دونوں پارٹیوں سے وہ کمیشن لیتے ہیں، تو اس صورت میں یہاں درست ہو جائے گا۔ بہرحال اب کمپنی کے ساتھ ان کا کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ سامنے مسئلہ آئے گا تو پھر مسئلہ بالکل واضح ہوگا۔ فی الحال جو ہے اگر وہ ہماری طرف سے ہی وکیل ہے، ہمارا بل جمع کر رہا ہے، تو ایک کام کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کا اضافی پیسے بتا کر لے لینا درست ہے۔ ایک ہے کہ بتایا ہی نہیں، جب بل جمع ہونے لگا اس پہ 10 روپے کاٹ لیے، کبھی 15 روپے کاٹ لیے، کبھی 20 روپے کاٹ لیے، اس طرح من مانی کر رہا ہے، یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے کہ اجرت جو ہے وہ فکس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی مرضی سے جو مرضی آپ اپنے طور پر بنا لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے راجہ مسعود بھائی جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو الرجی ہے اور ناک بند ہو جانے کی بیماری کی وجہ سے اب وہ جب غسل اس کے اوپر واجب ہوتا ہے تو ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا آسان طریقہ جو ہے وہ بتا دیں۔ دیکھیں عام طور پر تھوڑا سا چلو میں پانی لے کر جب ایسے آپ نے چڑھایا اور تھوڑا سا جا کر وہ ناک کے اوپر لگ گیا نا، جلن سی محسوس ہو، اتنا کافی ہے۔ الرجی بھی ہو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے ہو جائے گا۔ یہ بعض دفعہ بندوں کو وسوسے آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا پتہ نہیں جو ہے وہ فرض بھی پورا ہوا کہ نہیں، وہ پانی چڑھا دیتے ہیں، بعض دفعہ ان کو چکر آ جاتے ہیں، اوپر تک چلا جاتا ہے، دماغ تک چلا جاتا ہے۔ ایسا اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کریں، شریعت نے اس معاملے میں بڑی رعایت دی ہے۔ تو آپ آسانی سے ہلکا سا پانی اوپر چڑھائیں اور سمجھیں کہ میرا غسل ہو گیا ہے۔ اچھا، ہمارے سمی شیخ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل کچھ ماں باپ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور بیٹوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، بیٹیاں کوئی غلطی بھی کر جائیں تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ رویہ کیسا؟ دیکھیں والدین کو اعتدال کرنا چاہیے، یعنی محبت جو ہے نا، یہ جو دلی کیفیت ہے یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، باقی سلوک جو ہے اس میں برابری ہو، دینے میں، لینے میں، اس کسی کو گفٹ دینے میں، سب میں برابری ہو، چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے ہیں۔ یہ جو فارمولہ ہے نا، بیٹوں کو ڈبل بیٹی کو سنگل، یہ مرنے کے بعد وراثت میں ہے۔ زندگی میں جب تحفہ والدین دیں گے وہ سب کو ایک جیسا سلوک کریں، سب کو ایک جیسا برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں۔ یوں کہ کسی کو لاڈ پن میں بگاڑ دینا اور دوسرے کی دل آزاری کرنا اور ایک لاڈلے بچے کی غلطیوں کو بھی اگنور کر دینا، یہ اس کی تربیت نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، یہ اپنے بچوں کو بگاڑنا ہے، اور جو بچہ بدزن ہو رہا ہے اس کا بھی وبال ہے۔ بہرحال اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے والدین کے حقوق طلب کرے کہ یہ ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ اولاد کا کام نہیں ہے۔ اولاد اپنا فرض نبھائے، والدین اپنا فرض نبھائے۔ بیٹیوں کی اہمیت ہے لیکن ایسی نہیں ہے کہ بیٹوں کی دل آزاری ہو یا ان کی حق تلفی ہو۔ ہاں اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ بچیاں جو ہیں جب والد جو ہے وہ گھر میں کوئی چیز لائے تو پہلے بچیوں کو دے، کہ ان کے چھوٹے دل ہوتے ہیں، یہ مہمان ہیں، ان کو خوش کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو دے ہی نہ بیٹیوں کو ہی دیتا رہے، ایسا نہ کرے۔ اچھا، ہمارے
زاہد اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کافر کے بینک میں پیسے رکھ کر نفع یعنی سود حاصل کرنا جائز ہے یا کافر کو پیسے ادھار دے کر سود لینا جائز ہے؟ تو دیکھیں سود جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کہ سود حرام ہے، قرآن پاک میں حرام کر دیا گیا۔ البتہ اگر وہ کافروں کا 100% بینک ہے، کسی مسلمان کا شیئر نہیں، تو کافر کا جو مال ہوتا ہے یہ معصوم نہیں ہوتا، تو کافر کی رضامندی سے نفع کے طور پر لے سکتا ہے، سود کی نیت سے نہیں، بس اس طور پر کہ میں کافر سے نفع لے رہا ہوں، اس کی رضامندی سے لے رہا ہوں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ لیکن سود کی نیت سے پیسے لینا چاہے کافر ہو حرام ہے، مسلمان سے ہر صورت کی حرام ہے، تو کافر سے اس طور پر لے سکتا ہے۔ احکام شریعت میں فتاوی رضویہ میں وغیرہ میں اس کی روایت موجود ہے، اور احناف کا جو موقف ہے کہ لا ربا بین المسلم والحربی، یہ ایک روایت ہے کہ جس کے تحت لکھا ہوتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو ہے وہ سود نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمارے محمد ظفر علی سیالوی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلوع آفتاب کے وقت روزہ رکھنے کی اجازت دی تھی؟ دیکھیں ایسی کوئی روایت جو ہے وہ میری نظر میں نہیں گزری، اس لیے ایسی جب تک روایت کنفرم نہ ہو جائے تو اس کو آگے بیان نہ کیا جائے۔ ہمارے عابد علی بھائی نے پوچھا ہے اس شعر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شعر یوں ہے: نسلوں کا کرے جو بٹوارا، رہبر وہ قوم کا ڈھونگی ہے، کیا خدا نے مندر توڑا تھا یا رام نے مسجد توڑی ہے؟ تو دیکھیں اب اس تصویر کے اندر جو ہے وہ ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا ایک ہندو بچہ اس کے اوپر چادر لے کر کھڑا ہے تاکہ اس کو دھوپ نہ لگ جائے، اور اس بات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ مذہب جو ہے نا، اس کی لڑائی جو ہے نا، اس کو جو ہے وہ اگنور کر دو، حالانکہ ایسا شرعاً درست نہیں ہے۔ سلو کلیت جو ہے یہ گمراہی بھی بن جاتی ہے، بعض صورتوں میں کفر بھی بن جاتی ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ بندہ کسی کو برا نہ کہے، سارے ٹھیک ہے، جو مرضی کیتے ہیں یہ، اور کفر یہ ہے کہ بندہ کافروں کو بھی کہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی اتحاد کرو، مندر بنا دو ان کے لیے، اور ان کے لیے دعائیں مانگو، ان کے لیے جو ہے وہ اچھے کلمات تعظیمیں کرو۔ یہ ایک سلو کلیت بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور یہ جو ہے نا کہ ڈھونگ بنایا ہوا مولویوں نے جی مذہب کا، بھائی یہ مذہب جو ہے معاذ اللہ ہم نے نہیں ڈھونگ بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ سارے دین جو ہیں وہ باطل ہے۔ اب ہم اپنے پاس سے بڑے امن پسند بنتے ہوئے سب کے ساتھ اتحاد کریں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ضائع کرنے والی بات۔ آج کل یہ ایسی چلی ہوئی ہیں باتیں قرآن کے خلاف۔ ہمارے بلال حسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ نام کے ساتھ پتھر اور لکی نمبر کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جتنے مرضی پتھر پہن لیں، جو مصیبت آنی ہے، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے جائے، یہ پتھروں کے اوپر کوئی جو ہے وہ تقدیروں کا اثر نہیں ہے۔ ہاں بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو طبی طور پر فائدہ مند ہوتے ہیں، نیلم کا یا عقیق کا، اس کئیوں کے زکام ٹھیک ہونے کے لیے، نکسیر جو پھوٹ جاتی ہے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، باقی اس سے جو ہے وہ تقدیریں جو ہے وہ نہیں بدلتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔